اعمال کی کتاب میں پولس کی خدمت کا آغاز ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارے خدا یسوع پر ایمان لانا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے. اور خاص طور پر لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 13ویں باب کی پہلی 5 آیات پڑھی جائیں تو وہاں پر بھی ایک ٹاور تھا، ایک برج تھا. اس کے نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ برج دھڑم کر کے گر گیا تو 18 آدمی نیچے دب کر مر گئے. کچھ لوگوں نے مسیح سے آ کے سوال کیا یہ بیچارے معصوم لوگ اس ٹاور کے نیچے دب کر مر گئے ہیں، کیا یہ دوسرے لوگوں کی بنسبت کچھ زیادہ گناہگار تھے؟ یہ بیچارے ایسے معصوم لوگ مر گئے. خدا یسوع مسیح نے کہا میں تم سے کہتا ہوں اگر تم بھی توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح سے کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے. لہٰذا یہ جملہ یاد رکھیے، توبہ نہ کرنا کیا ہے؟ ہلاکت. توبہ ہی کرنے سے انسان ہلاکت سے بچتا ہے اور شیطان نہیں چاہتا کہ انسان توبہ کرے. وہ کہتا ہے کہ جاؤ بس گیت ویت گاؤ، چندہ وغیرہ دو، ملو ایک دوسرے کو. تو توبہ دکھ کی بات نہیں ہے کہ لوگ 20-30 سال کسی نہ کسی چرچ میں ریگولر جاتے ہیں لیکن 30 سال گزرنے کے بعد بھی توبہ نہیں. کیوں کلام میں لکھا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. سنتے ہیں لیکن قدم نہیں اٹھاتے ہیں. جو کام کرنا ان کے لیے ضروری شاید ابلیس کسی نہ کسی طریقے سے ان کو گمراہ کر کے اندھا کر کے وہ کام کرنا ہی نہیں. میں تو کہتا ہوں ہر وہ شخص مبارک ہے جو اپنے کیے ہوئے گناہ پر واویلا کرتا ہے، مان لیتا ہے کہ میرے سے یہ گناہ ہوئے ہیں اور اس کے اندر خدا پرستی کا غم پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پچھتاتا ہے اور وہ اس حالت سے باہر نکلنا چاہتا ہے. توبہ نہ کرنا ہلاکت ہے. توبہ کرنے سے انسان ہلاکت سے بچتا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا طریقہ کیا ہے. اس میں پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ جب تک ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ابھی ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے. جب تک ہم اپنے آپ کو بیمار تسلیم نہیں کرتے ہم معالج کی تلاش نہیں کریں گے. اور پھر اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اس کا آغاز توبہ کرنے سے توبہ کے لیے 4 الفاظ کلام میں ہمیں ملتے ہیں، 2 عبرانی زبان میں اور 2 یونانی زبان میں. عبرانی زبان کا توبہ کے لیے لفظ ہے نہام. نہام کا مطلب ہے پچھتانا، اپنے کیے پر پچھتانا، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا. اور وہ گناہ جن کا کسی اور شخص کو علم ہے یا نہیں، ہماری روح کو ہمیں ہے، ان کو یاد کر کے پچھتانا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں میں ایسا کر چکی ہوں؟ کیوں ایسا میرے سے ہو گیا؟ پچھتانا، نہام اور باز آ جانا. وہ کوئی پچھتاوا نہیں ہے کہ ہم کسی گناہ پر پچھتائیں اور ساتھ ساتھ وہ گناہ کرنا جاری رکھیں. وہ کوئی پچھتاوا نہیں. جب کسی کو پچھتاوا ہوتا ہے جو کہ توبہ کی علامت ہے تو پھر انسان باز آنے پیچھے ہٹنے کی سوچ بھی سوچتا ہے. تو نہام کا مطلب ہے پچھتانا، باز آنا، خدا کی طرف رجوع لانا، مصرف بیٹے کی طرف. پھر ایک اور لفظ ہے شوب، جس کا مطلب ہے واپس آ جانا. غلط راستے پہ ہم چل رہے ہیں، ہلاکت کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں اور تیزی سے چلتے جا رہے ہیں. ایسے پرندے کی طرح جو تیزی سے اڑتا جا رہا ہے، وہ واقف نہیں ہے کہ آگے اس کے لیے جال بچھایا گیا اس کو بڑھتا ہوگا. ایک ایسے بیل کی طرح جو تیزی سے چلتا جا رہا ہے، یہ نہیں جانتا کہ میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں، مجھے ذبح کیا جائے. کتنے نوجوان بیٹے بیٹیاں، کتنے انسان زندگی کی راہوں پر اسی طرح سے تیزی کے ساتھ چلتے جاتے ہوتے ہیں اور جانتے نہیں کہ ہم اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہیں. اپنے پاؤں پر خود ہی لڑائی مار رہے ہیں اور ہم اپنے گناہوں کے شمار میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. تو شو کا مطلب ہے واپس آنا، گناہ کی طرف سے ہٹ
کر خدا کی طرف پھیلنا، اباؤٹ ٹرن کرنا، منہ موڑ لینا. میں آج کے دن تک میں جیسی زندگی بسر کر چکی ہوں، کر چکا ہوں، آج سے میں اپنی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے ہوں. میں تو ہاتھ باندھ کر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. 28 مارچ 1977 کا جب میں 18 سال کا تھا، خدا نے مجھے توبہ کی توفیق دی اور میں آج کے دن تک خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اگر اس نے توبہ کی توفیق نہ دی ہوتی آج میں بھی توبہ کر سکتا. پھر جانا، پچھتانا، مڑنا، واپس آ جانا، لوٹ آنا، رجوع لانا، اپنے گناہوں پر واقعہ کرنا، تسلیم کرنا. میں خدا کا بھی گناہ گار ہوں اور میں انسان کا بھی گناہ گار. اس کی 2 ڈائمینشنز ہیں، اوپر والے کا بھی اور جن انسان کے درمیان ہم رہتے ہیں ان کا بھی گناہ گار ہونا. پھر یونانی زبان میں ایک لفظ ہے ایپسٹیفین، جس کا مطلب ہے مڑنا، ٹرن کرنا، پھر جانا، لوٹ آنا. کتنی دکھ کی بات ہے کہ ایک آدمی ہلاکت کی راہ پر چلتا ہو، ماں باپ سمجھائیں تب بھی باز نہ آئے، گھر کے بزرگ سمجھائیں تب بھی باز نہ آئے، اساتذہ سمجھائیں تب بھی باز نہ آئے، چرچ میں پاسٹر صاحب، کوئی ایلڈر صاحب، کوئی مبشر سمجھائیں تب بھی باز نہ آئے. چلتے جائیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں. اور جو لوگ خدا کو اور اس کے کلام کو پہچانتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے مستقبل کو بھانپ لیتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہے. انجام کیا ہے؟ یاد کیجیے خدا یسوع مسیح نے کشادہ راہ اور سکڑی راہ کے بارے میں بتایا. کشادہ راستہ ایسا ہے، اتنی چوڑی سڑک ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے بھی جائیں گے اور چلتے جائیں گے، لیکن انجام کیا ہے؟ ہلاکت. لیکن وہ راستہ سکڑ ہے جو ہمیشہ کی زندگی تک پہنچاتا ہے. اس میں بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، پریس کرنا، کئی بار کو سمجھنا پڑتا ہے، پھرنا پڑتا ہے، منہ موڑنا پڑتا ہے، کئی طرح کے عہد ہیں وہ بدلنے پڑتے ہیں، کئی طرح کے ایسے وعدے ہیں جو گناہ نے کیے گئے ان کو ختم کرنا پڑتا ہے اور خدا کی طرف رجوع لانا پڑتا ہے. دیکھو قیمتی لفظ ہے یونانی زبان میں میٹانویا. میٹانویا جو توبہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے 2 عام معنی لیے جاتے ہیں. ایک اپنے رویے کو تبدیل کرنا اور ایک اپنی نیت کو تبدیل کرنا. رویہ بدلنا، اپنا طریقہ کار، اسلوب زندگی، جینے کا ڈھنگ جس طرح کا جی رہے ہیں اس سے تنگ آ جانا، پچھتانا اور ایک نئی راہ، نئی زندگی، وہ راہ جو یسوع نے اپنے خون سے ایک نئی راہ تیار کی ہے اس کو تلاش کرنا، اس پر چلنے کے لیے اس راستے کو ڈھونڈنا اور نیت کی تبدیلی. جس آدمی کی نیت درست نہ ہو کبھی خدا کو پسند نہیں آتا. خدا ظاہر کا نگاہ نہیں کرتا، اندر دیکھتا ہے. ظاہری طور پر ہم کس حد تک توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کرنے کا اظہار کرتے ہیں، اندر کیا ہے، باطن میں کیا ہے، نیت ہماری کیا ہے. کیا ہم نیت کی تبدیلی چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے ہم وہ چیتے ہیں جو اپنی چمڑی کو نہیں بدل سکتے. اپنی چمڑی کے اوپر جو رنگ ہے، داغ ہے، وہ ہم خود سے نہیں بدل سکتے. ہم وہ حبشی ہیں
جو اپنی اسکن کا کلر نہیں بدل سکتے. چاہت تو ہونی چاہیے. اگر ہماری نیت درست ہوگی, ہم نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیں گے, اس بات کو ایک سیریس میٹر سمجھیں گے کہ میری عاقبت کا نثار اس بات پر ہے کہ مجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور, اور میں خداوند کو ڈھونڈتا رہوں گا جب تک کہ میں نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا, جب تک مجھے یہ تجربہ نہیں ہوتا. جب میرے پیچھے خدا کا قابو لگ گیا اور مجھے میرے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا, تو میں ہر اس آدمی کو پکڑ کر اس کا انٹرویو دیتا تھا جس کو مجھے بڑا خوش اور نجات یافتہ ہونے کا دعوے دار تھا. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ بڑے شادمان نظر آتے ہیں, آپ کا چہرے ہی فرق ہے, آپ کی زندگی میں کیا خوشی ہے؟ وہ بتاتے مجھے نجات ملے گی, میں خدا کو پہچانتا. تو میں آپ کو ان سے پوچھتا, آپ اپنی گواہی بتائیں, آپ کیسے خدا ان کے پاس ہے, کیا ہوا تھا آپ کی زندگی میں, کیسے آپ کی زندگی بدلی, آپ پرانی زندگی میں کیسے تھے, تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیونکہ میں نے کل آپ کو بتایا کہ نیکودیمس ایک اعتبار سے تعریف کے لائق تھا کہ وہ سمجھنا چاہتا تھا اس سچائی کو. اس نے سوال کیا نا, میں نے کہا سوالات علم کی کنجی ہیں. اس نے سوال کیا کہ آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو پھر وہ کیوں کر اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایٹ لیسٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دس آل اباؤٹ. نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے؟ تو کئی تو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں, لیکن جو سمجھنا چاہتا ہے, خدا کا شکر ہو کہ خدا معصوم ہے, خدا ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے, خدا ہماری چاہتوں کو دیکھتا ہے, خدا دیکھتا ہے کہ کس حد تک ہمیں فکر ہے نئے سرے سے پیدا ہونے کی, کس حد تک ہمیں اپنا رشتہ اور تعلق خدا کے ساتھ جوڑنے کی چاہت ہمارے اندر ہے. میں نے کہا کہ ہم اس چیتے کی مانند ہے جو اپنے دعووں کو نہیں بدل سکتا, ہم اس حبشی کی مانند ہیں جو اپنے جسم کی جلد کی رنگ کو وہ بدل نہیں سکتا ہے, لیکن ایک ہستی بدلنا ہم چاہیں وہ ہمیں بدلے گی, اور وہ بدلنے کے لیے ہم خود سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتے, نہ اپنے آپ کو کر سکتے, لیکن عادت نیت میٹانویا توبہ کر کے نیت کو تبدیل کرنا. میں تنگ آ گئی ہوں پرانی زندگی بسر کر کے, میں تنگ آ گیا ہوں, خدا میرے گناہوں کو معاف کر. میں توبہ کرتا ہوں, میں پچھتاتا ہوں اپنی گناہوں پر, اور میں باز آنا چاہتا ہوں. میرا ہاتھ پکڑ, میرا ساتھ دو, میری مدد کر, میری توبہ کو قبول کر. یہ وہ راستہ ہے جس کو اپنا کر ہم خدا کے پاس آ سکتے ہیں, اور خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا نجات یا توبہ کا لازمی جز ہے. کیونکہ ہم ایک ہستی کو سامنے رکھے بغیر ہم صرف توبہ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے سامنے جس نے کفارہ دیا ہے, جس کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا بھی ہے اور کرتا رہتا بھی ہے, اس پر ایمان لانا کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے لیے گناہ بن گیا. اور جیسے کلام میں لکھا کہ یہ بات ہمارے منجی خدا کے حضور عمدہ اور پسندیدہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں. اس سچائی کی پہچان تک پہنچنا تو چاہے, جو پہنچنا چاہے گا خدا سچائی کا راستہ اس پر کیا کرے گا, ظاہر کرے گا. خدا نے کہا تھا کہ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی, آزاد کرے گی. جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے, یا توبہ کے کون پہلو بھی کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے دوسرے خط کے 7ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اور وہ ہے خدا پرستی کا غم. خدا پرستی کا غم جس کا انجام ہے توبہ. یعنی جب کوئی شخص اپنی گریبان میں جھانک کر اور اپنی پوشیدہ زندگی اور گناہ کے بارے میں سوچتا ہے, اور سوچتے وہ اپنے گناہوں کی سبب سے غمگین ہو جاتا ہے. ضرورت سے زیادہ ہنسنا اور خام خواہ ہنسنا,
اپنے گناہوں پر واویلا نہ کرنا، غمزدہ نہ ہونا، یہ بہت بڑی ہماری انسان کی کمزوری ہے۔ جہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے یا غلطیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ کسی سے غلطی نہیں ہوتی ہے، کسی سے گناہ نہیں ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہمارا پچھتاوا گہرا ہوگا اتنی ہی جلدی ہم خدا کے حضوری میں بحال کیے جاتے ہیں، قبول کیے جاتے ہیں۔ تو کرنتھس کی کلیسیا میں ایک شخص تھا جس کی جو میرج تھی وہ درست نہیں تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس خاتون سے شادی کی وہ پہلے اس آدمی کے باپ کی بھی بیوی بنی۔ اور اس رسول کو جب پتا چلا تو اس نے کہا کہ یہ کلیسیا میں یہ کیا تھا؟ مفاد پرستی، دوستیاں پالنا، گناہ کے ساتھ سمجھوتا کرنا، برائی ہے، بدی ہے، چرچ میں تو آنکھیں بند کر کے رکھنا، سچ نہ بولنا، یہ کیا ہے؟ ایسا شخص کلیسیا میں کیسے پرورش پا رہا ہے؟ اس کو کلیسیا سے خارج کرنے کی ضرورت ہے، نکال دیا جائے جب کلیسیا جمع ہوتی ہے۔ پھر اسی کے جواب میں کہ وہ اسی تناظر میں وہ دوسرے خط میں کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ تمہیں لکھا تھا پہلے تو میں پچھتاتا تھا کہ میں نے کیوں تمہیں غمگین کیا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرے خط سے تم غمگین ہوئے ہو، تمہارے اندر خدا پرستی کا غم پیدا ہو گیا ہے جس کا انجام توبہ ہوا۔ کبھی کبھی انسان توبہ کرتے ہیں، سادہ سا جملہ کہہ گیا خدا میں بڑا گنہگار ہوں، اگر میں نے کوئی گناہ کیے ہیں تو خدا تو مجھے معاف کر دے، تو بڑا بخشنہار ہے۔ There are no tears in their eyes، کوئی پچھتاوا نظر نہیں آتا۔ اس طرح کے لوگوں کی لائف چینج بھی نہیں ہوتی۔ میں نے بھی کئی دفعہ جھوٹی توبہ کی تھی، جب صحیح والی کی تھی تب بھی زندگی بدلی۔ پچھتاوا کر، غم زدہ ہو کر، اپنے کیے پر آنسو بہا کر، اپنی بے بسی کا خدا کے حضور اعتراف کرنا، ہینڈس اپ کر دینا، خدا میں ہار گئی ہوں، میں ہار گیا ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے، میرا ہاتھ، میرا ساتھ۔ کوئی شخص توبہ نہیں کر سکتا جب تک اسے خدا کی طرف سے توفیق نہ دی جائے، اور توفیق کے لیے لفظ گریس یا فضل استعمال ہوتے ہیں، اور توبہ کی توفیق انہیں کو ملتی ہے جن کے اندر خدا پرستی کا غم پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، پھر خدا ان کو توفیق دیتا ہے۔ اس یسوع نے کہا کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ باپ کی طرف سے اسے توفیق نہ ہو جائے۔ تو کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب چاہیں ہم توبہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ خدا نے انسان کو آزاد مرضی دی ہے، جب وہ خدا کا کلام سنتا ہے تو جب بھی وہ لائف میں توبہ کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ نوجوانوں کو توبہ کی منادی کی جائے، جو کہ میں نے بہت کی ہے، اور وہ ہنس اس کے تال لیتے ہیں، کہتے ہیں انکل ابھی کون سا وقت آ گیا، ٹھیک کہتے ہیں آپ، کر لیں گے، مطلب جب بوڑھے ہو گئے سارے۔ تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ انسان کی آزاد مرضی ہے، جب وہ چاہے تو وہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے جب خدا کسی پہ نگاہ کرتا ہے، خدا کسی کو اپرچونٹی دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے، خدا کے پاس آ جائے۔ اس لیے لکھا ہے کہ جب میں نے پکارا تو تم نے جواب نہ دیا، جب تم پکارو گے میں جواب نہیں دوں گا، جب تم دعا پر دعا کرو گے میں تمہاری دعا نہیں سنوں گا۔ اس شاعر میں کسی کے پہلے آپ نے لکھا ہے۔ یعقوب نے جب اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچا تھا تو بعد میں جب اس کو احساس ہوا، اس نے کھا پی لیا، پتہ چلا کہ میں اپنے جسم کی خواہش پوری کر کے میں کتنی بڑی غلطی کر چکا، اپنا پلوٹا ہونے کا حق بیچ چکا ہوں، تو رونا شروع کیا، یہ غلطی ہو گئی ہے۔ لکھا ہے اس سے نیت کی تبدیلی کا موقع،
اس لیے جب خدا کسی شخص پر نگاہ کرتا ہے، موقع دیتا ہے، نرم آواز سے روح القدس کے وسیلے سے بلا رہا ہوتا ہے، تو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے یاد دلایا گیا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آج نجات کا دن ہے، آج قبولیت کا وقت ہے۔ ممکن ہے کسی اسٹیج پر آ کر ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس وقت ہم خدا کے فضل سے محروم رہیں اور وقت ہاتھ سے جا چکا ہو۔ سو نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے تسلیم کرنا کہ میں ابھی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا، مجھے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کا پہلا قدم توبہ کی صورت میں اٹھانا، اپنے گناہوں سے پھر جانا، مڑ جانا، واپس لوٹ آنا، اپنے رویے کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اور اپنی نیت کی تبدیلی کے لیے خدا کے حضور گرہ آزاری کرنا۔ جب یہ کام اس اسٹیج پر کوئی انسان آ جاتا ہے تو پھر روح القدس کا کام انسان کی زندگی میں شروع ہوتا ہے۔ پھر روح القدس انسان کو نیا بناتا ہے، انسان کی پھر طبیعت بھی بدلتی ہے، اس کی ذہنیت بھی بدلتی ہے، اس کی لائف کی پرائرٹیز، اس کی ترجیحات بھی بدلتی ہیں، اور اس کے لائف گولز، جینے کے مقاصد بھی بدلتے ہیں، سب کچھ بدل دیتا ہے خدا اپنی روح القدس کے وسیلے سے۔ اور یہی روح القدس ہے جو نئی پیدائش کا غسل دیتا ہے، جو انسان کو نیا بناتا ہے۔ جب کوئی شخص نیا بن جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا کہ میں ابھی نیا بنا یا نہیں بنا۔ وہ جو بن جاتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے، دنیا جب اس کو دیکھے گی وہ بھی مان جائے گی کہ اس شخص کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی ہے۔ ہم سال سال سے اس کو جانتے ہیں، اب اس کی زندگی میں کچھ ایسا تجربہ ہو گیا ہے کہ اب یہ شخص بدل گیا ہے۔ تو جب توبہ حقیقی ہوتی ہے، کلام سمجھ کر کی جاتی ہے، درست نیت کے ساتھ کی جاتی ہے، اور ایک ٹھوس فیصلہ کیا جاتا ہے کہ میں اپنے تمام ایسے رویوں کو، فیصلوں کو، عہد و پیمان کو، محبتوں کو، ترجیحات کو، مقاصد کو میں بدلنے کے لیے یا خدا کہ حضور آ کر بدلوانے کے لیے میں آمادہ ہوں، میں تیار ہوں۔ جب تک کوئی شخص اس اسٹیج پر نہیں آ جاتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر خدا سے پاک و مکان اس کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے۔ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، وہ خدا کے ساتھ وعدہ کر لیتا ہے کہ خداوند جتنے میں نے آج تک گناہ کیے ہیں، میرے سر کے بالوں جتنے گناہ، ان کو میں مانتا ہوں، ان کو معاف کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں تیرے خلاف گناہ نہیں کروں گا۔ نہ صرف تبدیلی آتی ہے، نہ صرف کوئی شخص خدا کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، پھر بندگی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ خوشی سے چرچ نہیں جاتے ہیں وہ عبادت کیے بغیر رہ نہیں سکتے، ان کو ناشتہ چھوڑنا پڑے، ان کو استری کیے ہوئے کپڑوں کے بغیر بھی چرچ میں آنا پڑے تو کوئی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ مات کی کتاب کے 527 میں لکھا ہے جس خدا کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کی عبادت کیے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ سنڈے کو پکنک پہ نہیں جا سکتے میرے خیال میں، اور کسی ایسی چیزوں میں وہ اپنے آپ کو انوالو نہیں کر سکتے۔ ان کو پتہ ہے یہ میرا دن خدا کی عبادت کرنے کا وقت ہے۔ وہ گھر میں سوئے نہیں رہ سکتے، وہ کرکٹ میچ نہیں دیکھ سکتے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جس خدا کا میں ہوں اور اس کی عبادت بھی کرنا، اور پیپل کو بلانگ، جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں، خدا سے، وہ خدا کے گھر کے بغیر، خدا کی عبادت کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ جو لوگ توبہ کر جاتے ہیں، تبدیلی بھی آتی ہے، وہ وعدے بھی کر لیتے ہیں، وہ بندگی شروع کر دیتے ہیں، پھر جو لوگ دینے میں بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہدیہ جات نہیں دیتے، اپنی پوری دہی کی چرچ میں نہیں دیتے ہیں، اپنی اپنی دہی کی نہیں دیتے ہیں، پھر ہدیہ جات بھی شروع ہو جاتے ہیں، یہ سارے رویے، ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں جب کوئی شخص سمجھ کر توبہ کرتا ہے اور خدا اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ خدا کے فضل کا کام، روح القدس کا کام، اس کی
زندگی میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ سو جب کوئی شخص اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم کر لیتا ہے، وہ مان لیتا ہے کہ مجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ میں توبہ کروں، رجوع لاؤں، اور میں خدا کے پاس آؤں، اور میں نئی پیدائش کا غسل اس سے حاصل کروں، پھر اسے ایک اور عملی قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ عملی قدم ہمیں مصطفی بیٹے کی زندگی سے نظر آتا ہے۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس آؤں گا اور اسے میں کہوں گا، میں اس لائق نہیں رہا کہ میں تیرا بیٹا ہوں، میں آسمان کی نگاہ میں اور تیری نظر میں گناہ گار ہوں، مجھے نوکر جیسے کرتے ہیں۔ مصطفی بیٹا جب اس نے توبہ کی، پچھتایا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، اپنی غلطیوں پر پشیمان ہوا، تو دور دراز ادھر ہی نہیں بیٹھ رہا، سور ہی نہیں چلاتا رہا، ہوش میں ہوش میں اٹھ اپنے باپ کے پاس، جو کہ قادر مطلع خدا آسمانی باپ کی تصویر ہے، اس کے پاس آنا، اور پھر جو توبہ کی جا رہی ہے اس کا باقاعدہ اپنے ہونٹوں سے اظہار کرنا، اقرار کرنا، اگر تو دل سے ماننا ہے اور اپنے منہ سے اقرار کرے تو نجات پا سکتا ہے۔ اور پھر اس سے اگلا قدم ہے بپتسمہ دینا، اور یہ ایک بڑا متنازع معاملہ ہے آج ہماری کلیسیاؤں میں، کون سا بپتسمہ درست ہے؟ لوگ اس کے بارے میں بہت سارے خیالات رکھتے ہیں، قائلیتیں رکھتے ہیں۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا میری بچپن سے پرورش ہوئی ہے یوپی چرچ میں، لیکن جب خدا نے مجھے توبہ کی توفیق دی تو میں نے پاسٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا میں توبہ کے لیے میری زندگی بدل گئی ہے، تو میں بہت خوش ہوں، میرے تو کون اس دین پہ لگ ہے۔ پاسٹر صاحب مجھے آگے بتائیں گے آگے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے تم یوپی مشن میں جاتے ہو تو وہاں بپتسمہ نہیں دیا جاتا، تو آگے بپتسمے کا کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ لینا چاہیں گے کہ نہیں لینا چاہیں۔ میں نے کہا دیکھیں لینا چاہنا یا نہ چاہنا تو میری سمجھ سے بات ہے، اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے تو میں کیوں نہیں لوں گا؟ میں صرف BA میں پڑھتا تھا، میں نے ان دنوں میرا معمول بن گیا تھا تو 5-6 گھنٹے دعا کرنا، 3-4 گھنٹے بائبل پڑھنا، روزہ رکھنا۔ میں نے بپتسمے کی تعلیم پولیس کی میں نے اسٹڈی شروع کی، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے نہیں معلوم کیوں لوگ اس کو متنازع بناتے ہیں۔ اتنی واضح تعلیم ہے پانی کا، کھوتے کا، بپتسمہ اے خدا کے کلام کے مطابق۔ میں نے پاسٹر صاحب کو کہا پاسٹر صاحب میں نے مطالعہ کیا ہے، مجھے اتنا واضح یہ دکھائی دے رہا ہے کہ مجھے تو کوئی کنفیوژن نہیں، مجھے بپتسمہ دیں۔ کہنے لگے اچھا آپ انتظار کریں جب بپتسموں کا تو ہم کریں گے بندوبست، پھر آپ کو بپتسمہ دے دیں گے۔ تو جس شخص کے سیریز میں نے نجات پائی تو اس نے کہا بھائی اور کسی کو بپتسمہ دو یا نہ دو، اسپیشل بندوبست کرو اس لڑکے کو بپتسمہ دو۔ بہنوں بھائیوں میں آپ کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا، جس سے میں نے بپتسمہ لیا ہے یقین کریں کہ ایسے تھا جیسے میں خزان میں اٹھ رہا ہوں، میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، مجھے سمجھ آئی بپتسمہ کیا ہوتا۔ اب جب عید پینتیکوست کے دن پطرس نے واعظ کیا اور وہ یہودی جو سن رہے تھے اور ان کے دلوں پہ چوٹ لگی، وہ بڑے متاثر ہوئے اس کلام کو سن کر، اور انہوں نے کہا کہ بس ہے بھائیو ہم کیا کریں؟ تو پطرس نے ان کو راہ نجات بتایا، اور وہ کیا تھا؟ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک، صرف بھائی میں جنہیں لوگ نہیں، بیتنیہ کے لوگ نہیں، تم میں سے آئے اپنی گناہوں کی معافی کے لیے، دیکھا دیکھی نہیں، روایت کے طور پر نہیں ہے، رسم کے طور پر نہیں، اپنی گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک اپنی گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس کے نام میں پاؤ۔ پھر خدا یسوع سے جو خود راہ نجات بتا چکے تھے وہ کیا تھا؟ وہ مرکز کی
معرفت دیکھے گی انجیل کے آخری یعنی 16 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ پس تم جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے۔ اور جو ہے یہ کنجنکشن ورڈ ہے، انگریزی میں جو اینڈ ہے کنجنکشن ورڈ ہے، یہ دو سچائیوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ توبہ کرنا، مسیح پر ایمان لانا، اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لینا، یہ ضروری ہے۔ بپتسمے کے جلدی سے 7 پہلو میں آپ کو کلام کی آیات کے ساتھ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جب یوحنا کے پاس کچھ لوگ فریسی آئے تھے، کیونکہ لوگوں کو دھڑا دھڑ بپتسمے لیتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی لے لیتے ہیں، لیکن بہت بڑا نقص تھا ان کا بپتسمہ لینے میں، اور وہ کیا تھا؟ توبہ کیے بغیر بپتسمہ لینا۔ اس لیے اس نے ان کو کیا کہا؟ اے سام کے بچوں، کس نے تمہیں بتا دیا کہ آنے والے غضب سے؟ آج بھی ہمارے پینٹیکاسٹل چرچز میں بھی دیکھا گیا ہے کہ کہیں کہیں خادموں کا بڑا زور ہوتا ہے بپتسمے پہ۔ میں نے جب سے خدمت شروع کی ہے، میں نے بپتسمے کو اتنا زور نہیں دیا جتنا توبہ پہ ہے، کیونکہ تو توبہ کیے کر کے بپتسمہ لے لے گا تو اس کا کیا فائدہ؟ وہ لے نہ لے اس کا، ایسے لوگ تو ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے تو دوسرے لوگ اس سچائی کو سمجھنے سے قاصر ہے اور مزاحمت کرتے ہیں، جنہوں نے بھی بپتسمہ لے لیا ہے تو ہم تو اس سے تو اچھے ہیں۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ نہ ہم نے توبہ کی ہوتی ہے، نہ ہم کو توبہ سمجھائی گئی ہوتی ہے۔ میں جب اپنے چرچ میں بپتسمے دیتا ہوں، میں کم سے کم 2.5-3 گھنٹے کی ایک کلاس لیتا ہوں، 2.5-3 گھنٹے بپتسمے کی تعلیم دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے گناہ کی دوستی نہیں چھوڑنی مت بپتسمہ لو، اور میں دیتا ہی نہیں بپتسمہ دوں۔ توبہ کیے بغیر بپتسمہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں اور سچائی میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو لوگ بپتسمے کے قائم ہیں وہ شخصی گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، چرچز میں منادی کرتے ہیں کہ اپنے گناہوں کے لیے پانی کا ہوتے کا پاپ دیتے پاپو کے نام سے بپتسمہ لو۔ لیکن یوحنا بپتسمہ دینے والے کے وقت آپ دیکھیے کہ جو لوگ سچی توبہ کر رہے تھے وہ اپنے گھروں سے نکل کر خود باہر دریا کے کنارے جہاں نبی تھا، خادم موجود تھا، وہ چل کر اس کے پاس جا رہے۔ آج خادم چل کر جاتے ہیں تو لوگ قبول نہیں کرتے۔ مسیح نے کہا نا تم ہماری گواہی کو قبول نہیں کرتے۔ تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بیداری ہے کہ لوگ خود جا رہے ہیں دریائے اردن کے کنارے، اپنے گھر سے اپنے گاؤں سے نکل کر، اور جا کر اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بپتسمہ دے۔ اور جب وہ بپتسمہ دیتا تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ دیکھا میں تو تمہیں توبہ کے لیے، کیونکہ تم توبہ کرنا چاہتے ہو نا، میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میری بات ایک اور ہستی آئے گی، وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گی۔ لیکن چونکہ تم توبہ کرنا چاہتے ہو، رجوع آنا چاہتے ہو، پھرنا چاہتے ہو، خدا کی طرف آنا چاہتے ہو، خدا کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہو، میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں بزرگوں، اگر ہم نے توبہ کر لی ہے یا ہم نے توبہ کرنی ہے تو توبہ کے لیے بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ کسی طرح کی بحث میں نہ پڑے کہ یہ بھائی مشن کی تعلیم ہے یا کسی اور کی تعلیم ہے، اس بحث میں مت پڑیں۔ بائبل بھی ایک بڑی واضح سچائی ہے، کوئی اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات توبہ کے لیے بپتسمہ لینا۔ دوسری بات میں اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی 38 آیت متعدد بار آپ کے سامنے اس کا اقتباس کر چکا ہوں۔ وہاں لکھا ہے کہ پس توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر کیا لے؟ بپتسمہ لے۔ سو توبہ کرنے والوں کے لیے بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ جنہوں نے اپنے گناہ معاف کروانے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لو۔ کلام کہتے ہیں، میں نہیں کہتا۔ اور تیسری بات غلطیوں کے خط کے تیسرے باب کی 27ویں آیت میں لکھی ہے کہ بپتسمہ لینا مسیح میں شامل ہونا ہے، مسیح میں شامل ہونا ہے روحانی طور پر۔ اور چوتھی بات بھی اسی تیسرے باب کی 27ویں آیت میں لکھی ہے
تم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہناوا یا یونیفارم جو ہے وہ کسی شخص کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں پاکستان میں ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ شخص نیوی میں، یہ شخص آرمی میں ہے یا یہ شخص ایئر فورس میں ہے۔ صبح 6-7 بجے کوئی سفید کپڑے پہن کے ہماری بہن بس اسٹاپ پر کھڑی ہو بس لینے کے لیے، ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ بہن کو نرس ہے یا چاہے اپنی ڈیوٹی پہ جا رہی ہے، بغیر پوچھے بغیر سوال کیے صرف پہنانے سے۔ تو بپتسمہ لینا مسیح کو اوڑھنا ہے، مسیح کو پہن لینا ہے، اور لوگ جنہوں نے بپتسمہ لیا ہوتا ہے لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ مسیح کی خوبیاں اپنے اندر سے ظاہر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ خوشخبری کے موافق چال چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے۔ تو بپتسمہ لینا کوئی یہ عام سی بات نہیں ہے کہ اس کے تقاضے ہیں، اس کی سچائیاں ہیں، اور اپنی گواہی کو درست رکھنا، اپنی پوشاک کو دھبوں سے اور ہر طرح کے الجھاؤ سے بچا کر۔ بپتسمہ توبہ کے لیے لیا جاتا ہے، بپتسمہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے لیا جاتا ہے، بپتسمہ مسیح میں شامل ہونے کے لیے لیا جاتا ہے، بپتسمہ مسیح کو پہننے کے لیے تاکہ ہماری پہچان بن جائے۔ اور پھر بپتسمہ رومیوں 6 سے 4 آیت کے مطابق بپتسمہ مسیح کے ساتھ دفن ہونے کی مشابہت ہے، اور مسیح کے ساتھ دفن ہونے سے پہلے کا مرحلہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کے اعتبار سے مرنا۔ جو گناہ کے اعتبار سے مر جاتا ہے اس کو پھر دفن ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ جو مسیح کے ساتھ مصلوب ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے پھر اس کو دفن ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کی لاش لٹا کر اس پر کوئی مٹی کے چھینٹے ڈال دیے ہیں پانی کے تو وہ بپتسمہ نہیں ہوتا ہے، اس کو پورے طور پر دفن ہونے کی ضرورت ہے۔ اور نے کسی کو بپتسمہ لیتے یا دیتے دیکھا ہو تو دیکھیے، جب کوئی شخص پانی میں کھڑا کیا جاتا ہے اس کو پانی میں لٹایا جاتا ہے، یہ مسیح کے ساتھ دفن ہونے کی علامت ہے۔ جب اس کو ڈبکی دے کے لٹا کے جب اس کو باہر کھڑا کیا جاتا ہے تو مسیح کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھنے کی مشابہت ہے، اور پھر وہ جسم کرائسٹ کے ساتھ ایک نئی زندگی نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد وہ نئی زندگی وہ گزارنا شروع کرتا ہے۔ اور وہ دوسرے پہلے 5 باب کی 17 آیت کے مطابق ہے اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں سب کیا ہو گئی ہیں، نئی ہو گئی ہیں۔ تو مسیح کے ساتھ دفن ہونے کی بھی، لیکن اس کی ایک سب سے جو اہم ترین تعریف جو ہمیں پہلا پترس اس کے 3 باب کی 31 آیت میں ملتی ہے، وہاں لکھا ہے کہ بپتسمہ لینا اس سے جسم کی نجاست دور کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا روحانی مطلب یہ ہے خالص نیت سے خدا کا طالب۔ اب جو اگر میں اور آپ خالص نیت سے خدا کے طالب ہونا چاہتے ہیں تو بپتسمہ لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ تو اس کو ہو جس کی نیت سے ہی صحیح نہیں، جس نے صحیح طرح سے خدا کے ساتھ چلنا نہیں، جس نے علانیہ مسیح کو پہن کر اور اس کا ہونے کا، اس کی منگیتری اور اس کی دلہن ہونے کا اظہار اور اقرار نہیں کرنا، وہ چھپا ہوا عاشق ہے، اس کا کیا ہے؟ خالص نیت ہے تو ہماری مشن بپتسمہ دے یا نہ دے، ہم بپتسمہ لیں گے تو خدا کا کلام کرتے ہیں کہ بپتسمہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ یہ مطلب ہماری زندگی میں بھی پورا ہو؟ پھر یہاں تک کہ شاگردیت کے لیے جاؤ سب قوموں کو کیا بنا؟ شاگرد بنا، انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دو؟ بپتسمہ دو۔ تو ہماری تو شاگردیت کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ اب میں یونانی زبان کے الفاظ میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ بیپتیزو کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ بپتسمہ بہنوں بھائیوں بزرگوں آپ کو یقین آئے نہ آئے، پانی کا
پوتے کا بپتسمہ باپ بیٹے پاک روح کے نام سے لینا ہر شخص کا فرض ہے جو توبہ کرتا ہے، جس نے توبہ کی ہے، جو توبہ کرنا چاہتا ہے۔ جو توبہ نہیں کرنا چاہتا وہ لے نہ لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے مسیح یسوع کے نام پر بپتسمہ لے۔ بپتسمہ لینے سے مراد خالص نیت سے خدا کا تعلق، بپتسمہ لینے سے مراد مسیح کو پہن لینا، بپتسمہ لینے سے مراد مسیح کا شاگرد بن جانا۔ میں مسیح کی پیروی کروں گا، میں خالص نیت سے اپنی ہر وہ سلیب اٹھا کر اپنی خودی سے نکال کر کے میں خدا کی پیروی اس حد تک کروں گی، اس حد تک کروں گا کہ میں جان دینے تک میں کیا رہوں گا۔ پھر چونکہ بپتسمہ خدا کا حکم ہے، کسی مشن کا تھوڑی ہے، خدا کا حکم نہ ماننا، جس نے کہا تھا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ فریسیوں کی جو مسیح کے ساتھ الگ کلامی ہوتی رہتی تھی، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ روایت پسند تھے، وہ روایت پسند تھے۔ آج بھی بہت سارے ہمارے بہن بھائیوں کو روایت پسندی بپتسمہ لینے سے۔ میں آپ کو اپنے گھر کی گواہی بتا کے دعا کروں گا۔ جب میں نے توبہ کی، میں یو پی چرچ میں تھا، تو جو یو پی چرچ میں ہوتی ہے نا رفاق خواتین، تو میری والدہ سے گریجویٹ تھی، تو وہ ان کا شمار جو ہے وہ لیڈرز میں ہوتا تھا۔ میں نے ایک پینٹیکاسٹل چرچ جانا شروع کر دیا، مجھے نجات کا تجربہ ہوا، تو میں نے جب بپتسمہ لینے کا فیصلہ کر لیا، میں نے کلام کو پڑھا، تو ایک پینٹیکاسٹل پادری صاحب سے ایف جی سے ان کا تعلق تھا، تو وہ میری ماں کو ملے، کہنے لگے ہوا تیرا لڑکا بپتسمہ لینا چاہتا ہے، تیری طرف سے اجازت ہے؟ تو میری امی نے کہا کہ اگر وہ لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکے۔ تو انہوں نے کہا اپنی جانب والد تو میرے ویسے ہی میں چھوٹا تھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں بپتسمہ لینے کے لیے گیا تھا۔ میری ماں بھی ساتھ کے نہر پر کسی جگہ پر کوئی نہر 1.5-2 میل پیدل چل کے جا کے بپتسمہ لیا۔ تو جب بپتسمہ ہو گیا تو 2-3 دن کے بعد پاسٹر صاحب آئے فالو اپ کرنے کے لیے، تو میری ماں کو کہنے لگے ہوا تیرے منڈے نے بپتسمہ لے لیا ہے، بپتسمہ لیا۔ میری ماں کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا میں نے چھوٹے ہوتے بپتسمہ لیا ہوا ہے، کون سے بپتسمے کی بات کرتے ہیں؟ تو ان کو بڑا فخر تھا کہ وہ ساری سٹوری بتاتی تھی کہ میرا بھائی فوج میں تھا، کتنا فنکشن ہوا جب میں بپتسمہ لیا، یہ ہوا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ بپتسمہ تو کلام کی سچائی ہے۔ میرے دل میں، میں نے اپنی ماں کے منہ پہ نہیں کہا تھا، لیکن میرے دل میں یہ ضرور تھا کہ جو حیثیت کلیسیا میں لیڈرشپ میں خدا نے میری ماں کو بخشی ہے، یہ میری ماں کو بپتسمہ نہیں دیتی۔ تو میں دعا کرتا تھا اس کے لیے، یہ بحث نہیں کرتا تھا، پیچھے دعا کرتا تھا۔ میں لاہور میں بی ایڈ کر رہا تھا، ہمارے ایک آدمی تھے تو وہ ایبٹ آباد جا رہے تھے، میری والدہ وہاں میٹرن تھی، مجھے کہنے لگے میں جا رہا ہوں ایبٹ آباد، اپنی ماں کو کوئی پیغام دینا ہو۔ میں نے کہا جی آپ ایک کام کریں، اس دفعہ آپ ایبٹ آباد جا رہے ہیں، میری ماں کے ساتھ شخصی گفتگو کریں، ان کو بپتسمے کی تعلیم دیں، کیونکہ وہ مجھے آپ کو بھی پتہ ہے ان کی رکاوٹ کیا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا ہے، گئے، انہوں نے بات چیت کی۔ وہ خدا کا کرنا ایسا تھا، ایک وہ خادم بڑے مہنگے تھے، آپ میں سے کسی نے اگر برادر الفریڈ شاپ کا نام سنا ہوگا، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے جا کے گفتگو کی، میری ماں کو کوئی ایسا خدا نے قائل کیا، میری ماں قائل ہو گئی کہ بپتسمہ۔ ایبٹ آباد میں سردی بہت ہوتی ہے، تو اب بھائی نے کہا کہ دعا آپ بیمار ہو جائیں گی، سردی بہت ہے، تو پھر ہم آئیں گے جب موسم صحیح ہو جائے گا تو پھر ہم آتے دیں گے آپ کو۔ میری ماں نے کہا بھلے میں مر جاؤں مجھے آپ بتا، نیم منجمد پانی کو میری ماں نے سنو۔ پاسٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ تیری ماں کو خدا
نے قائل کر دیا. میں نے کہا پاس سب بہت شکریہ, خدا نے آپ کو استعمال کیا. تو بہنوں بھائی سچائی یہ توبہ کیے بغیر ہم ہلاکت کی راہ پر ہیں. توبہ کیے بغیر ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتے. نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے توبہ کرنا اور پھر توبہ کے لیے بپتسمہ لینا, مسیح میں شامل ہونا, اس کو پہننا, خالص نیت سے خدا کا تعلق ہونا, مسیح کے ساتھ دفن ہونا, یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. کبھی نہ یہ سمجھے کہ یہ فلاں مشن کی تعلیم ہے, یہ بائبل کی تعلیم ہے, بائبل کی تعلیم ہے. اگر چھڑکاؤ کا بپتسمہ صحیح ہوتا تو یقین میں بپتسمہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اعمال کی کتاب میں حبشی فوجی کا ذکر نہیں پڑا ہے کہ جب وہ چلتے چلتے کس پانی کی جگہ پر پہنچے, سفر کر رہے تھے تو جھیل لگی ہے. تو آج تو خادم لوگوں کو محنتیں کرتے اور قائم کرتے کہ بپتسمہ لے لے, تو اس شخص کے اندر روح کا کام شروع ہو چکا ہے. تو وہ رات پر جا رہے ہیں تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ اب پانی تو موجود ہے, مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روک دی. اس نے کہا تو اگر دل سے ایمان لاتا تو بھی میں بپتسمہ لے سکتا. اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں, رات کو اٹھا کر. وہاں لکھا ہے کہ وہ دونوں پانی میں اتر پڑے. گلاس میں کوئی نہیں اتر سکتا, یہ چھوٹے چھوٹے اور جو چرچز میں بنے ہوئے اس میں نہیں کوئی اتر سکتا. یہ سب مین میڈ ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, اور ان کی کو صحیح وجوہات ہیں. اس بحث میں مت پڑیں گے, آپ کا نقصان. اس بحث میں مت دیکھیں. وہ دونوں پانی میں اتر گئے. وہ جھیل یا جوڑ تھا, اتنا پانی تھا کہ روتے کا بپتسمہ لیا جا سکے. لیکن it came out of the water, پانی میں سے نکل کر باہر آئے. تو میں تو آپ کو 20 ثبوت بتا سکتا ہوں پانی کے بپتسمے کے بارے میں, صرف اتنا واضح ہے. لیکن کتنوں کو روایت پسند ہے, بزرگوں کی روایت, چرچز کی روایت, بیس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس سچائی کو قبول نہیں کرنے دیتی. اگر آپ تھوڑی سی میری برداشت کریں گے تو سے کہ کوئی آپ کو روحانی کی تعریف میں دعا کر دوں. ایک دفعہ ہمارے آپ پولیس سے آئے ہیں, کوئی خاندان تھا روحانی, تو ان کے بیٹے کی شادی ہوئی کسی رومن کیتھولک گھرانے کی, بیٹی بھی آپ کو. تو فیملی کی بڑی خواہش تھی کہ یہ ہمارے چرچ آئے, توبہ کرے, بپتسمہ لے. تو میں نے ان کو کہا کہ اس بچی بیچاری کو ایسے اس کو آپ کو مجبور نہ کریں کہ یہ ساری چیزیں خدا کے روح کی مدد سے ہوتی ہیں. آپ اس کو اپنے ساتھ چرچ آنے کی دعوت دیں, اور جب خدا اس کو قائم کرے گا دیکھی جائے گی. ان کے ساتھ آتی رہی, کلام سنتی رہی. تو ہم نے اناؤنس کیا کہ فلاں تاریخ کو بپتسمے ہونے میں. نہیں, اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ مجھے 2-4 دفعہ کہتی بردر بپتسمے کب ہونے ہیں. میں نے کہا کہ ابھی کوئی ہم نے سلیکٹ کیے تھے, جب میں آپ کو بتاؤں گا. اکثر اس پہ میرے سے پوچھتے رہے بپتسمے کب ہونے ہیں, بپتسمے کب ہونے ہیں. تو جب بپتسمے کا فیصلہ کر لیا گیا فلاں تاریخ کو ہوئیں گے. ابھی میرا گڈ فرائیڈے کو کے دن ہم نے کوئی 65 لوگوں کو بپتسمے دیے. گڈ فرائیڈے کے آج کل ہم نے روٹین رکھی ہے کہ گڈ فرائیڈے کے دن مسیح کے ساتھ لوگ دفن ہو, تو 3 مہینے کا بپتسمے جمع کر کے پھر اسے ہم دیتے ہیں. تو جب بپتسموں کا وقت آیا میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا آپ کیسے جب بپتسمہ لینا چاہتی تھی تو فلاں تاریخ کو بپتسمے ہو رہے ہیں. بڑی خوش کہنے کے بعد میرا نام لکھ دے. میں نے کہا جو میں کلاس کراتا ہوں بپتسمہ اس میں بھی آپ نے آنا ہے. آئے بڑے خوش. جس دن بپتسمے ہوئے میرا 30-35 کے قریب لوگ تھے. جب میں بپتسمے دے رہا تھا تو بہنوں کی لائن میں وہ لڑکی لگی ہوئی, اور بپتسمے کے لیے جب آنے لگی تو اس کا کلر چینج ہو گیا, رنگ اس کا جو ہے وہ چہرے تیور اس کے بدل گئے, اور وہ چرچ سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے تعجب کیا کہ یہ اتنی ایکسائٹڈ تھی, کتنے ہفتوں مہینوں سے انتظار کر رہی تھی کہ بپتسمہ لیا جائے, اور اب موقع ہے تو اس کو کیا ہوا. عورتوں نے اس سے پوچھا کیا ہوا, کہتے مجھے ڈر لگ رہا, مجھے جانے دو, مجھے جانے دو, مجھے جانے دو. مجھے خدا کے روح نے کہا شیطان نے اس کو بپتسمہ دینے سے روکا. میں نے بہنوں کو کہا اس کو جانے میں گیا. میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو, آپ بپتسمہ لینا چاہتی تھی. کہتی چھوڑ دی, میرا بھی دل کرتا, میں
اور مجھے چھوڑ دے. قرآن کو میں نے کہا کہ جی اس کی قوتیں اس کے پیچھے پڑی ہوئی کہ یہ بپتسمہ نہ لے. میں نے پانی کے خلاف میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر میں نے دعا کیا اور میں نے تاریکی کی قوتوں کو باندھا نے حکم دیا اس کو چھوڑے اور اس کو بپتسمہ دے دیا. بپتسمے کے بعد جب بپتسمے ختم ہوئے میں کپڑے وغیرہ بدل کے سب سے پہلے ان کے گھر ہی گیا. میں نے اس کو کہا کہ آپ کو کیا تجربہ ہوتا ہے؟ کہ بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ کو پتہ میں کتنی ایکسائٹیڈ تھی بپتسمہ دینے کے لیے, لیکن جو ہی میں حوض کے پاس ایسے جیسے کچھ چیزیں مجھے آوازیں دے رہی ہیں, بولا اگر تمہیں بپتسمہ کیا تیری خیر نہیں ہے تو ہم نے نہیں تجھے بپتسمہ دینے دینا, تو میرا دل کرتا تھا میں چرچ سے بھاگ جاؤں. خدا کے نے مجھے اس دن سکھایا کہ جب وہ شخص کلام کے مطابق سمجھ کر بپتسمہ لیتا ہے اس کے اندر سے تاریکی کی قوتیں جو ہے شکست کھا کر نکل جاتی ہیں اور انسان جو ہے ایک روحانی طور پر ایک فتح مندی کی زندگی کا آغاز کرتا ہے. اس لیے میں بپتسمے کو صرف محض ڈبکی نہیں سمجھتا, رسم نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگوں کو بلا سوچے سمجھے بپتسمے دے دیے جائیں یا لوگ لینے کے لیے تیار ہو جائیں. ہم تو ایک ہی دفعہ 6 مہینے لوگوں سے انتظار کرواتے ہیں, ابھی ٹھہری خصوصاً جب غیر مسیحی آتے ہیں ہمارے پاس بپتسمہ لینے کے لیے لسٹیں ہیں کلام سیکھیں, کلام آپ کے اندر جڑ پکڑے, آپ کو قوم پر نکلے گی پھر بپتسمہ کیا جائے. سو نیک بھی مسیح یہ کہا گیا تمہیں نئے سرے سے پیدا کرنا. آج ہم بات کر رہے تھے کہ نئے سرے سے پیدا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. طریقہ کار یہی ہے, مان لیا جائے میں بھی پیدا نہیں ہوں, نئے سرے سے نہیں ہوئی اور میری بھی ضرورت ہے, میں چاہتی ہوں اور اس کا عملی قدم ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا, مسیح کی کفارت پر بھرپور ایمان لانا اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ دینا اور خالص دل سے خدا کا خدا کا شکر ادا کرے کہ خدا نے ہمیں مفید تعلیم دیتا ہے, خدا نے ہمیں مفید تعلیم دیتا ہے جس میں ہمارا فائدہ خدا کا کرتا ہے. اور اس طریقے کا پر غور کریں. میں نے جان بوجھ کر کل بھی میں کل بولا خدا نے چاہا تو میں اس سے پیدا ہونے کے ثبوت بتا کے, لیکن ان 2 دنوں میں اپنے آپ کو کلام چاہنے میں دیکھیے. آپ کے پاس توبہ اور اس میں کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال ہو تو میری خوش نصیبی ہوگی آپ کی مدد کر کے مجھے جواب آتا ہوگا میں آپ کو بتا سکوں گا. لیکن ان باتوں پر غور کیجیے. مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں یا نہیں, ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں, ہم توبہ کی ہوئی ہے یا نہیں, ہم مسیح کے ساتھ دفن ہوئے ہیں یا نہیں, ہم نے مسیح کو پہن لیا یا نہیں, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. خدا ہمیں باتوں کی سمجھ